السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ کی آج کے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید، اور آج ہم پڑھیں گے کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ بیسیکلی مکۃ المکرمہ میں ابتداء میں صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لوگوں کو توحید کا درس دیا اور شرک سے روکا، اور قریش اور عرب انہی کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ لیکن قبیلہ خزاعہ کا ایک سردار شخص تھا جس کا نام عمرو بن لہی تھا، اور یہ شخص بہت بااثر تھا، مذہبی تھا۔ کیونکہ یہ بہت زیادہ مذہبی تھا تو لوگ اس کی بات مانتے تھے، لوگ اس پر یقین کرتے تھے، بہت عبادت کرنے والا شخص سمجھا جاتا تھا، سخی تھا۔ لیکن یہ وہی شخص تھا جو بعد میں عرب کو گمراہی کی طرف لے گیا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سم ٹائمز ہم اپنی عبادتوں میں اور اپنی نیکیوں میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب عبادتوں کا جو گھمنڈ ہوتا ہے اور عبادتوں پر جو فخر ہوتا ہے، یہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور لے جاتا ہے۔ یہ عبادتیں سم ٹائمز ہماری ہی گلے کا توق بن جاتی ہیں۔ جس طرح سے شیطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانا نہیں سیکھا، اس نے اللہ کی بندگی کرنا نہیں سیکھا، اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے غرور کیا، اللہ کے سامنے تکبر کیا، اور کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، کہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور اس طرح جب اس نے تکبر کیا، غرور کیا، تو کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تمام عبادتیں اس کے ہاتھ میں تھما دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ملعون کر دیا۔ تو یہی ایسا ہی کچھ ہوا عمرو بن لہی کے ساتھ، کہ شخص بہت زیادہ دیندار سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ شام کی طرف گئے، اس نے سفر شام کیا، اور وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ان سے متاثر ہو کر اس نے سوچا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ آپ بت کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بہت خوشحال تھے، بہت امیر تھے، بہت صحت مند تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان بتوں سے جو ہے وہ مال طلب کرتے ہیں، صحت طلب کرتے ہیں، بارشیں طلب کرتے ہیں، اس طرح کا انہوں نے کچھ جواب دیا۔ تو عمرو بن لہی نے دیکھا کہ شام تو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، اور یہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو یقیناً ٹھیک کر رہے ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین میں کبھی بھی اپنے دماغ کو نہیں لے کے آنا چاہیے۔ آپ دماغ کو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل سوچے سمجھے بغیر اندھا دھند ہر چیز کی پیروی شروع کر دیں، بٹ دا تھنگ از کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شریعت ہے، اپنے آپ کو اس شریعت کی قید میں باؤنڈ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرا دل کیا میں ایسے کر لوں تو میں نے کر لیا، میرا دل کیا میں ایسے کر لوں تو کر لیا۔ جب آپ اپنے دل کی مرضی کے مطابق دین چلاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں، آپ اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، آپ اپنے نفس کی بندگی کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو شریعت کی تابع کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی تابع کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تابع کرتے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے مطابق چلاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اپنی مرضی پر نہیں چلاتے۔ پر عمرو بن لہی نے سوچا کہ نہیں نہیں، یہ تو ہے، مطلب یہ لوگ صحیح کر رہے ہوں گے، تو ایک بہت بڑا بت ہبل جو ہے وہ لے آیا شام سے مکۃ المکرمہ میں، اور آ کر کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اور لوگوں کو بتانے لگا کہ یہ وہ بت ہے کہ جو لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک خوشحال کر دیتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے اور جو صحت دیتا ہے۔ تو کیونکہ وہ دیندار شخص تھا، تو لوگ اس کی باتوں میں آگے کہ ہاں اگر عمرو بن لہی کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو مطلب ہم سم ٹائمز ہم اپنے لیڈرز کو، ہم اپنے اسکالرس کو، ہم اپنے بہت سارے جاننے والوں کو اندھا دھند ان کی پیروی سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، تقلید اور پیروی صرف اس کی جا سکتی ہے جو لوگ شریعت کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پر چلاتے ہوئے دوسروں کو تعلیمات دیں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو شریعت پر نہیں چلا سکتا اور اپنے آپ کو شریعت کی قید سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ کے احکامات کے اگینسٹ چل رہا ہے، تو ایسے شخص کی پیروی کبھی بھی اندھا دھند نہیں کرنی چاہیے کہ بس اس نے کہہ دیا تو یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ احکامات صرف اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چل سکتے ہیں، باقی ہر شخص، خواہ وہ کتنا ہی بڑا دیندار ہو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا ولی ہو، وہ شخص اللہ کا ولی ہوگا، وہ شخص دیندار مانا جائے گا جو اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع کرتے ہیں۔ تو اس نے وہ جو بت حبل لے کے آیا، تو حبل بت کی عبادت اہل مکہ نے شروع کر دی۔
انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم مزید پڑھیں گے کہ عمرو بن لہی نے اور مزید جو بت نکالے وہ کس طرح سے نکالے، اور اس کی تفصیل ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔